دکھایا جاتا ہے کہ پہاڑی جنگل میں ہوا زوردار آواز کے ساتھ شور مچاتی ہے، جبکہ ملکہ فریا اپنی سپاہیوں کے ساتھ طوفان کی طرح داخل ہوتی ہے۔ وہ راپنزل کی طرف اشارہ کرتی ہے، اسے خطرناک قرار دیتی ہے اور محافظوں کو حکم دیتی ہے کہ اسے ترنت ہی گرفتار کر لو۔ شہزادہ سیگسمنڈ راپنزل کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ کر سکے اچانک ایلینور نمودار ہوتی ہے اور جادو سے سپاہیوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ اسی لمحے راپنزل کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں اور پھر اچانک ایک زبردست روشنی اس کے وجود سے پھوٹتی ہے جو پوری جنگل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ شہزادہ سیگسمنڈ زمین پر گر پڑتا ہے، اس کی بینائی چلی جاتی ہے، سپاہی ایک ایک کر کے گر جاتے ہیں۔ ایلینور لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، راپنزل کی طرف آخری بار مسکراتی ہے اور پھر ایک سنہری روشنی میں بدل کر غائب ہو جاتی ہے۔ راپنزل تڑپ کر چیختی ہوئی کہتی ہے ماں، مگر وہ جا چکی ہوتی ہے۔ اب فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا جنگل ہے جسے وقت نے ابھی تک چھوا ہی نہیں تھا۔ وہاں ایک سیلفش کپل اپنی نیو بورن بیبی کو ایک پر اسرار جنگل میں چھوڑ آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پلٹنے لگتے ہیں، ایلینور جو جنگل کی ایک جادوگرنی ہوتی ہے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ ان سے پوچھتی ہے جب تم اسے پال نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا؟ وہ جوڑا شرمندگی سے جواب دیتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم ایک اور پیٹ کو کیسے پالیں گے؟ براہ کرم اسے تم ہی رکھ لو۔ ایلینور بچی کو غور سے دیکھتی ہے اور اسے کچھ خاص نظر آتا ہے۔ وہ نرمی سے اسے اٹھاتی ہے اور اسے نام دیتی ہے راپنزل۔ اس کے ماتا اور پتا پلٹتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب کئی برس گزر چکے ہوتے ہیں، وقت تیزی سے گزرتا ہے اور راپنزل 15 سال کی ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بے حد خوش ہے، جنگل ہی اس کا گھر ہے۔ وہ درختوں اور پرندوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے، ان کی آوازیں، ان کی سرگوشیاں، سب کچھ اسے بہت اچھی لگتی ہیں۔ ایک دن وہ ایک زخمی پرندے کو لے کر ایلینور کے پاس آتی ہے۔ اس کی ماں ایلینور فوراً جڑی بوٹیوں اور جادو کی مدد سے اسے ٹھیک کر دیتی ہے۔ راپنزل حیرت سے پوچھتی ہے ماں، میں یہ سب کب سیکھوں گی؟ ایلینور مسکرا کر جواب دیتی ہے جب وقت آئے گا تو سیکھ جاؤ گی۔ جبکہ دوسرے منظر میں فریحہ کا محل دکھایا جاتا ہے، جہاں ملکہ فریحہ اپنی محل میں موجود ہے۔ وہ ایک بلند و بالا مینار کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اپنے بیٹے شہزادہ سیگسمنڈ سے کہتی ہے تخت کا وارث بننے کے لیے تمہیں عقاب کے گھونسلے تک پہنچنا ہوگا۔ یہ شاہی روایت ہے، اب جب تمہارے والد نہیں رہے تو تمہیں بادشاہی سنبھالنی ہوگی۔ اب پھر سے جنگل کا سما دکھایا جاتا ہے، جہاں ایلینور راپنزل سے کہتی ہے مجھے کل محل جانا ہے، وہاں سے بلاوا آیا ہے۔ ایلینور راپنزل کو سخت لہجے میں تنبیہ کرتی ہے کٹیا کے آس پاس ہی رہنا، کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ راپنزل تجسس سے پوچھتی ہے کیا کوئی میلہ لگ رہا ہے؟ ایلینور نرمی سے بتاتی ہے یہ تقریب شہزادے کے ایگل نیسٹ ٹیسٹ کے لیے ہے، اگر وہ کامیاب ہوا تو بادشاہ بنے گا۔ ملکہ نے مجھے خاص دعوت دی ہے۔ راپنزل حیرانی سے پوچھتی ہے آخر اس عقاب کے گھونسلے میں ایسا کیا خاص ہے؟ ایلینور آہستگی سے کہتی ہے جب بادشاہ مرا تھا تب خوش نصیب عقاب نے اپنا گھونسلہ چھوڑ دیا تھا، کہا جاتا ہے جب وہ واپس آئے گا تب ایک نیا دور شروع ہوگا۔ راپنزل ضد کرتی ہے کہ میں بھی چلوں گی، میں نے کبھی جنگل یا کٹیا سے باہر قدم ہی نہیں رکھا۔ ایلینور سنجیدہ ہو جاتی ہے، باہر کی دنیا محفوظ نہیں، اس لیے میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ اب محل کا سما دکھایا جاتا ہے، جہاں جنرل میکس شہزادہ سیگسمنڈ کو ایگل نیسٹ ٹاور پر چڑھنے کی تربیت دے رہا ہے۔ شہزادہ بار بار پھسل کے نیچے گرتا ہے، ملکہ فریا مایوسی سے اسے دیکھتی ہے۔ وہ اسے تخت والے کمرے میں لے جاتی ہے اور سخت لہجے میں کہتی ہے تمہارا دل تو کتابوں اور لیبارٹری میں لگا ہے، مگر یہ بادشاہی چلانے کے لیے کافی نہیں ہے، تمہیں ہر حال میں یہ آزمائش پوری کرنی ہوگی۔ شہزادہ ایک دیوار پر لگی ایک چڑیل کی تصویر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ ملکہ فریا بتاتی ہے کہ یہ ایلینور نام کی چڑیل ہے جو تمہارے والد کی خدمت کیا کرتی تھی، جب تم بادشاہ بنو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ اگلی صبح دکھایا جاتا ہے کہ ایلینور محل روانہ ہونے لگتی ہے۔ راپنزل منت کرتی ہے کہ وہ ساتھ چلے گی، مگر ایلینور اسے سختی سے منع کر کے چلی جاتی ہے۔ راپنزل خاموشی سے اس کے پیچھے جنگل میں نکل پڑتی ہے۔ محل میں دکھایا جاتا ہے جب ایلینور راپنزل کو محل کے قلعے پر دیکھتی ہے تو غصے سے چیختی ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ مت آنا، پھر کیوں آئی؟ اسی وقت جنرل میکس باہر آتا ہے، راپنزل کو محل کے صحن میں رکھنے کا کہتا ہے اور ایلینور کو ملکہ کی دربار میں لے جاتا ہے۔ ایلینور دربار کی دیواروں پر جنگ کے مناظر دیکھتی ہے اور اسے وہ دن یاد آتا ہے جب بادشاہ ایک جنگ ہار رہا تھا اور اس نے ایلینور سے جادو کی مدد مانگی تھی۔ اس کے جادو نے دشمنوں کو شکست دی لیکن بادشاہ بھی مارا گیا۔ اسی دکھ میں ایلینور جنگل چلی گئی۔
ملکہ فریہ داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے بادشاہ کی موت تمہاری غلطی نہیں تھی، اب تمہیں میرے بیٹے کی مدد کرنی ہے۔ ادھر راپونزل لیبارٹری میں آ جاتی ہے جہاں شہزادہ سیگسمنٹ ایک ریسرچ میں مصروف ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے تم کون ہو؟ راپونزل ہنستی ہوئی کہتی ہے میں راپونزل ہوں، ماں کے ساتھ آئی تھی، سنا ہے تم آج ٹاور پر چڑھنے والے ہو۔ شہزادہ اداس ہو کر کہتا ہے میرا دل اس میں نہیں لگتا، مجھے اسٹڈی اور ریسرچ کرنا بہت پسند ہے، مگر ماں کو یہ بات پسند نہیں۔ راپونزل مسکراتی ہوئی کہتی ہے ہر کسی کے شوق مختلف ہوتے ہیں۔ شہزادہ خوش ہو جاتا ہے، اسے لگا کوئی اس کی دل کی بات سمجھتا ہے اور وہ راپونزل کو اپنی بنائی ہوئی آتش بازی دکھاتا ہے۔ اب پھر سے ایگل نیسٹ کا ٹیسٹ کا منظر دکھایا جاتا ہے، سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ شہزادہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دوست پپ اسے حوصلہ دیتا ہے، مگر آدھے راستے میں آ کر وہ پھر سے پھسلنے لگتا ہے۔ ملکہ فریہ پریشان ہو جاتی ہے، مگر ایلینور خفیہ طور پر جادو سے اسے سہارا دیتی ہے۔ شہزادہ کامیابی سے اوپر پہنچ کر اپنا نشان چھوڑ دیتا ہے۔ اب شہزادے کی تاج پوشی کا سامان دکھایا جاتا ہے۔ شہزادے کی تاج پوشی کے لیے سب لوگ دربار میں جمع ہوتے ہیں۔ شہزادہ اپنے ماں سے کہتا ہے میں جانتا ہوں راپونزل کی ماں نے میری مدد کی تھی۔ ملکہ کہتی ہے جاؤ اس کے ساتھ باغ میں کھیلو۔ پھر ایلینور سے کہتی ہے میرا بیٹا فیصلہ لینے میں کمزور ہے، تمہیں اس کی رہنمائی کرنی ہوگی۔ ادھر باغ میں شہزادہ پپ کا تعارف راپونزل سے کرواتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ ایک دن اس کی کٹیا پر آئے گا۔ جنرل ایلینور کو اس کی جادوئی چھڑی واپس کرتا ہے جو شاہی صندوق میں رکھی تھی۔ ملکہ کہتی ہے یہ چھڑی تمہیں تمہاری مکمل طاقت واپس دے گی اور اب تمہیں ہمیشہ میرے بیٹے کے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ کوئی دشمن یا ہمسایہ بادشاہ اسے چیلنج نہ کر سکے۔ ایلینور پریشان ہو جاتی ہے اور ساتھ میں کہتی ہے میں ایک اور حادثہ نہیں چاہتی جیسے کہ بادشاہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ملکہ فریہ سختی سے بولتی ہے تمہیں وفاداری کا حلف اٹھانا ہوگا، اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو تم ہمارے خلاف ہو۔ اسی لمحے راپونزل اور شہزادہ سیگسمنٹ اندر آتے ہیں، انکار کرتی ہے۔ تب ظالم ملکہ اعلان کرتی ہے یہی جادوگرنی میرے شوہر کی قاتلہ ہے، یہ بچوں کو چراتی ہے اور یہاں تک کہ راپونزل بھی اس کی سچی بیٹی نہیں ہے۔ دربار میں سناٹا چھا جاتا ہے، سب حیران ہوتے ہیں۔ ملکہ نے پہلے ہی راپونزل کے اصل والدین کو بلا رکھا تھا جو جھوٹ بولتے ہیں، اس چڑیل نے برسوں پہلے جنگل میں ہماری بچی چھین لی تھی۔ ایلینور رو کر کہتی ہے یہ کیا بکواس ہے، تم نے خود اسے چھوڑا تھا، میں نے اسے پالا سنبھالا اور محبت دی، لیکن ملکہ سننا نہیں چاہتی۔ وہ جنرل کو حکم دیتی ہے گرفتار کرو اسے۔ راپونزل جس میں کچھ جادو ہے ملکہ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ملکہ حکم دیتی ہے اسے بھی قید کرو، دونوں کا جادو ختم کرو۔ جنرل دونوں ماں بیٹی کے بال کاٹ دیتا ہے اور قید میں ڈال دیتا ہے۔ اب قید خانے کے منظر دکھایا جاتا ہے جہاں شہزادہ سیگسمنٹ کو باہر سے راپونزل کا کٹا ہوا بال اور کنگن ملتا ہے۔ وہ افسردہ ہو جاتا ہے، پپ کے ساتھ مل کر وہ ایک منصوبہ بناتا ہے۔ رات کے وقت قید میں راپونزل ماں سے سوال کرتی ہے کیا واقعی تم نے مجھے میرے ماں باپ سے چھین لیا تھا؟ ایلینور خاموشی سے کہتی ہے نہیں بیٹی، کبھی نہیں۔ ایلینور راپونزل کو نرمی سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کہ میں تمہاری اصل ماں ہوں، لیکن میں نے تمہیں دل سے اپنی بیٹی بنایا کیونکہ تمہارے اپنے ماں باپ نے تمہیں بچپن میں جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ راپونزل آنکھوں میں آنسو لیے ماں کو گلے لگا لیتی ہے۔ اسی لمحے شہزادہ سیگسمنٹ اور پپ چھپ کر قید خانے میں داخل ہوتے ہیں۔ پپ ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر جنرل میکس کی آواز کی نقل اتارتا ہے۔ نگرانی میں موجود سپاہی چونک جاتے ہیں اور اوپر کی منزل پر چلے جاتے ہیں۔ شہزادہ سیگسمنٹ موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے بارود کا استعمال کر کے راپونزل کے قید خانے کا تالا توڑ دیتا ہے اور راپونزل اور ایلینور کو ایک خفیہ راستے سے محل سے باہر نکال لیتا ہے، مگر جنرل اور سپاہی سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ ملکہ فریہ ٹوٹے ہوئے تالے کو دیکھ کر غصے سے چیختی ہے یہ کیسے بچ نکلے، ان کے بال بھی کاٹے گئے تھے، پھر جادو کیسے بچا؟ اب ایلینور اور راپونزل محل سے بہت دور ہیں، لیکن ملکہ کی سپاہی ان کے پیچھے اب بھی ان کے تعاقب میں ہیں۔ ملکہ حکم دیتی ہے پوری سلطنت میں تلاش کرو، چاہے زندہ ہو یا مردہ، مجھے وہ دونوں واپس چاہیے۔ ایلینور جانتی ہے کہ اس کی سپاہی آخرکار انہیں ڈھونڈ لیں گے، اس لیے وہ جنگل میں اپنی کٹیا واپس نہیں جاتی بلکہ راپونزل کو ایک پہاڑی شہر میں لے جاتی ہے جہاں بلند و بالا چٹانیں بول بلیاں کی طرح بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا پتھر گھما کر ایک خفیہ راستہ کھولتی ہے اور دونوں ماں بیٹی اس تنگ راستے سے ایک اور جنگل میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ایلینور کہتی ہے یہ جگہ صرف جادوگروں کو معلوم ہے، ہم یہاں محفوظ ہیں۔ وہ ایک پرانی بلند مینار میں رہنے لگتے ہیں۔ اب کئی برس گزر چکے ہوتے ہیں، اب راپونزل ایک جوان لڑکی بن چکی ہے، مگر ملکہ
ملکہ کے خوف سے وہ اب بھی مینار سے باہر نہیں نکلتی۔ ان برسوں میں راپونزل نے کچھ جادو سیکھ لیا ہے، اب وہ برتن سمیٹنے جیسے روزمرہ کے کاموں میں جادو کا استعمال کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی ایلینور کو باہر جانا ہوتا ہے، راپونزل اپنی لمبی جادوئی زلفیں کھڑکی سے باہر لٹکا دیتی ہے اور ایلینور ان بالوں کی مدد سے اوپر نیچے جاتی رہتی ہے۔ ایک دن ایلینور واپس آتی ہے اور جادوئی پھول لاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے انہیں ڈھونڈنا دن بدن مشکل ہو رہا ہے، ملکہ کی سپاہی اب بھی ہمارے تلاش میں ہیں۔ یہ پھول راپونزل کے بال لمبے رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ راپونزل افسردگی سے کہتی ہے مجھے اب بھی شہزادہ سیگسمنڈ کی یاد آتی ہے۔ ایلینور اسے یاد دلاتی ہے وہ ملکہ کا بیٹا ہے اور ملکہ ہماری دشمن۔ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے چاہے وہ کتنا بھی بدل چکا ہو۔ راپونزل کہتی ہے میں نے اسے برسوں سے نہیں دیکھا اور میں یہاں قید ہو کر تھک چکی ہوں۔ جبکہ دوسری طرف شہزادہ اب بھی اپنی فوج کے ساتھ ایلینور اور راپونزل کی تلاش میں ہے، مگر وہ عام لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، انہیں یقین دلاتا ہے کہ کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جبکہ محل میں دکھایا جاتا ہے کہ ملکہ فریا جنرل میکس سے پوچھتی ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ جنرل کہتا ہے حسب معمول سپاہیوں کے ساتھ چڑیلوں کی تلاش میں ہے۔ پپ اب دربار کا جوکر بن چکا ہے اور ملکہ کو ہنسانے کے لیے مظاہرہ کر رہا ہے۔ اسی دوران شہزادہ سیگسمنڈ دربار میں داخل ہوتا ہے۔ ملکہ پوچھتی ہے کیا کوئی سراغ ملا چڑیلوں کا؟ شہزادہ کہتا ہے نہیں، کچھ نہیں ملا۔ پھر وہ پپ کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ملکہ اور جنرل آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، کچھ چھپا ہوا ہے۔ اپنے کمرے میں شہزادہ کو رازدارانہ انداز میں بتاتا ہے میں نے راپونزل کو دیکھ لیا ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک پہاڑی مینار میں رہتی ہیں۔ پپ پوچھتا ہے کیا تم نے اس سے بات کی؟ شہزادہ جواب دیتا ہے نہیں، وہ مجھے دیکھتے ہی بھاگ گئی، لیکن جب ایلینور باہر ہوگی تب ہم بات کر سکیں گے۔ اگلے دن پہاڑی میں دکھایا جاتا ہے شہزادہ اور پپ پہاڑوں میں واقع خفیہ راستے سے مینار تک پہنچتے ہیں۔ ایلینور باہر گئی ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ منصوبہ تھا۔ پپ ایلینور کی آواز کی نقل کرتا ہے۔ راپونزل آواز سن کر سمجھتی ہے کہ ماں واپس آ گئی ہے، بغیر نیچے دیکھے اپنے لمبے بال لٹکا دیتی ہے۔ شہزادہ سیگسمنڈ چڑھ کر اندر جاتا ہے۔ راپونزل حیرت سے چیختی ہے تم نے میری ماں کی آواز نکال کر مجھے دھوکا دیا، کیا مجھے پکڑنے آئے ہو؟ شہزادہ وضاحت کرتا ہے نہیں، آواز میرے دوست نے نکالی تھی، ہمیں بس اوپر آنے کے لیے تمہارے بالوں کی ضرورت تھی، میں تمہیں پکڑنے نہیں آیا۔ راپونزل شک میں کہتی ہے جھوٹ، میں نے تمہیں کل سپاہیوں کے ساتھ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے دیکھا ہے۔ شہزادہ جواب دیتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کیوں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا؟ اسی دوران وہ پیچھے ہٹتا ہے اور کھڑکی سے نیچے گر جاتا ہے۔ راپونزل ترنت ہی جادو استعمال کر کے اسے آرام سے زمین پر اتار دیتی ہے، اسے صرف چہرے پر ایک معمولی زخم آتا ہے۔ پپ نیچے سے آواز لگاتا ہے کیا اب بھی بات کرنا ہے؟ شہزادہ دوبارہ راپونزل کو آواز دیتا ہے، مگر وہ اب بھی کشمکش میں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے یا نہیں۔ شہزادہ بار بار مینار پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر بار بار گر جاتا ہے۔ پپ ہنستے ہوئے کہتا ہے اگر تم نے اس کے ساتھ بات نہ کی تو یہ اپنی تمام ہڈیاں توڑ بیٹھے گا۔ محل میں دکھایا جاتا ہے کہ ملکہ فریا بے چین ہو جاتی ہے، وہ جنرل سے کہتی ہے کل تو میرا بیٹا بہت خوش تھا، آج پپ کو بھی ساتھ لے گیا ہے، ضرور کچھ چھپا رہا ہے۔ دوسری طرف آخر کار راپونزل شہزادے کو اوپر کھینچ لیتی ہے۔ شہزادہ کہتا ہے میں نے تمہیں بچپن میں دیکھا تھا، تب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ راپونزل خوش ہو جاتی ہے مگر پوچھتی ہے اگر ایسا ہے تو تمہارے سپاہی ہمیں کیوں ڈھونڈتے پھر رہے تھے؟ شہزادہ دکھ سے کہتا ہے یہ سب میری ماں کی مرضی ہے، وہ تمہیں قید کرنا چاہتی ہے، اس لیے ہم جیل سے نکلنے کے بعد یہاں چھپے رہے۔ ایلینور شہزادہ سیگسمنڈ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر جادو سے اس کے زخم ٹھیک کر دیتی ہے اور نرم لہجے میں کہتی ہے میں نے اکثر تنہائی میں تمہیں یاد کیا۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی جنگل میں جھونپڑی میں آزادی سے زندگی گزارے، لیکن شہزادے کی ماں اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کچھ لمحے جذبات اور احساسات کے بعد شہزادہ سیگسمنڈ واپس محل لوٹتا ہے۔ اس کی ماں اسے دیکھتے ہی چونک جاتی ہے اور ساتھ میں پوچھتی ہے کہ تم کہاں تھے اور یہ خوشی چہرے پر کیوں ہے؟ شہزادہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ملکے کی شک مزید بڑھ جاتی ہے اور وہ جنرل کو حکم دیتی ہے کہ کچھ سپاہیوں کو تیار کرے۔ اگلی صبح شہزادہ سیگسمنڈ اپنے وفادار دوست پپ کے ساتھ دوبارہ پہاڑی جنگل میں پہنچتا ہے اور چھپ کر ایلینور کے نکلنے کی انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی ایلینور باہر جاتی ہے شہزادہ خفیہ راستے سے ٹاور کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اس بار ملکہ، جنرل اور سپاہی بھی اس کے پیچھے چھپ کر آتے ہیں۔ اس کے بعد راپونزل کپڑوں سے بنی رسی کے ذریعے
लिए टावर से नीचे उतरती है। वो शहजादे के साथ बैठकर बातें करती है, जबकि पिप दूर से पहरा दे रहा होता है। मलका और इसके सिपाही भी खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो जाते हैं। जंगल में एलिनोर अचानक खतरे को महसूस करती है। वो जादू के जरिए देखती है और रापुंजल को शहजादे के साथ पाती है। हैरत ज़दा होकर वो तुरंत वापस लौटती है। पिप जल्दी से खबरदार करता है, लेकिन तब तक जनरल रापुंजल को दबोच लेता है। शहजादा अपनी माँ को कहता है उसे जाने दो। मलका सख्त लहजे में कहती है ये तुम्हारी माँ जैसी ही खतरनाक है। इसी लम्हे एलिनोर आती है और इल्तिजा करती है, अगर तुम मेरी बेटी को जाने दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। लेकिन जालिम मलका उसका मजाक उड़ाती है। गुस्से से एलिनोर एक जबरदस्त जादुई तूफान बनाती है जो सबको बिखर देता है। तब रापुंजल की आंखों से एक शदीद रोशनी फूटती है, इतनी ताकतवर कि शहजादा सिगिस्मुंड की बेनाई छीन जाती है। रापुंजल गायब होकर अपनी जंगल की झोंपड़ी में पहुंच जाती है। मलका अपनी सिपाहियों के साथ शहजादे को वापस महल ले जाती है। एक हकीम शहजादे का इलाज करता है और बताता है मैंने उसे बचा लिया है, मगर उसकी आंखें हमेशा के लिए जा चुकी हैं। मलका परेशान होकर कहती है मेरे बेटे के बगैर बादशाही कौन संभालेगा। जनरल साफ कहता है जो कुछ हुआ वो हमारा अपना ही किया धरा है। मलका सोच में डूब जाती है और मशवरा देती है अगर हम दोनों साथ हों तो बादशाहत संभाली जा सकती है। रात को रापुंजल की झोपड़ी में एलिनोर का साया नमूदार हो जाता है। रापुंजल रोते हुए पूछती है माँ आप कहाँ गई हैं? मुझे छू क्यों नहीं सकती? एलिनोर की रूह आहिस्तगी से कहती है मैं अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने सारी ताकत तुम्हें बचाने के लिए लगा दी। मेरा जिस्म खत्म हो गया है। अब तुम्हें खुद समझदारी से फैसले करने होंगे। ये कहकर उसकी रूह धुंध में गायब हो जाती है। रापुंजल अकेली रह जाती है और खामोशी से सिसकियां लेती रहती है। अगली सुबह शहजादा सिगिस्मुंड जो अब नाबीना है पिप से कहता है मुझे रापुंजल के बाप के पास ले जाओ, उसके पास जो उसे बचपन में छोड़ आया था। पिप उसे सहारा देकर उस नशई बाप तक ले जाता है। शहजादा पूछता है तुमने उस बच्ची को कहाँ छोड़ा था? बाप जवाब देता है पुल के पार जंगल में। ये जानकर शहजादा और पिप जंगल की तरफ बढ़ते हैं। जंगल में पहुंचकर शहजादा आसमान पे फायर शूट करता है। रापुंजल जंगल में रोशनी देखकर पहचान जाता है ये तो शहजादा सिगिस्मुंड है। वो भागकर उस मकाम पर पहुंचती है। जब उसे पता चलता है कि शहजादा इसके जादू से अंधा हो चुका है तो वो रो पड़ती है। उसकी आंखों से टपकने वाले आंसू शहजादे की आंखों में गिरते हैं। चूँकि शहजादी की बीनाई रापुंजल के जादू से गई थी, इसकी सच्ची मोहब्बत के आंसू उसकी बीनाई वापस ले आते हैं। पिप और रापुंजल खुशी से झूम उठते हैं। रापुंजल दोनों को अपने घर ले आती है। शहजादा पिप से कहता है तुम वापस महल जाओ, हम यहीं रहेंगे। पिप कहता है मलका तो कभी नहीं मानेगी, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। पिप अकेला महल वापस जाता है। रापुंजल एक उकाब को उसके साथ रवाना कर देती है। पिप मलका से कहता है कि पेशगोई पूरी हो चुकी है, उकाब वापस आ चुका है। अब आपको खुद भी बदलना होगा। अगर आपने फिर जुल्म किया तो उकाब उड़ जाएगा और आपकी सल्तनत तबाह हो जाएगी। और वैसे भी आपका बेटा वापस आने को तैयार नहीं। मलका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो आवाम के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर देती है और यूं रापुंजल और शहजादा सिगिस्मुंड अपने जंगल में और अपने घर में प्यार और आज़ादी और सुकून के साथ जिंदगी गुजारने लगते हैं। ये थी एक ख्याली, जादुई और जज्बात से भरपूर फिल्म की मुकम्मल कहानी।